سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں میرے رونق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں سلیم بخاری، پروگرام نئے آغاز کے ساتھ آج ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آپ کو لگا ہوگا کہ ہم ایک اسلامک میوزیم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا میوزیم ہے جس کو سرکاری طور پہ چلایا جا رہا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم ایک مڈل کلاس طبقے کے ایک ایسے نوجوان کے گھر آئے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک بہترین قسم کے میوزیم بنایا ہوا ہے اور اس پر اب تک لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہے۔ وہ نہ جانے کہاں کہاں سے وہ تبرکات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ چیزیں جو ان کے استعمال میں رہی ہے، بزرگان دین کی وہ چیزیں جو ان کے استعمال میں رہی ہے، وہ کہاں کہاں سے اکٹھے کر کے لایا ہے اور کہاں کہاں تک انہوں نے سفر کیا۔ ایک حیران کن کہانی ہے جس کو یقیناً میں داد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جو شاید ہم میں سے بہت سے کم لوگ کر سکیں یا شاید بالکل ہی نہ کر سکیں۔ آج ہم عبدالحفیظ صاحب کے گھر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے بات کریں گے اور اسی حوالے سے ان کا انٹرویو لیں گے کہ کیسے انہوں نے اتنی محنت کی اور یہ جذبہ ان میں کہاں سے آیا۔ جی حفیظ صاحب، بتائیں گے آپ کہ آپ نے آغاز کہاں سے کیا اور یہ شوق آپ کو کہاں سے آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم، یہ بس میں خانہ کعبہ کی، مسجد نبی کی پہلے تصویروں سے میں نے ایک پوری البم تیار کی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ تو بچپن میں بس ایسی چیزیں جمع کرتا تھا جن میں تصویریں تھیں، حقیقت میں تو ان چیزوں کو چھو نہیں سکا، تو بس یہ ان سے پھر شوق بڑھتا گیا میرا نا۔ تو پھر ایک میرے دوست تھے گکھڑ پلازا میں، وہ وہاں پہ عمرہ کر کے آئے، تو ان کے پاس ایک غلاف کعبہ کا دھاگا تھا، تو انہیں وہ تویز بنا کے گلے میں رکھایا تھا، تو میں نے ان سے بڑی منتیں کر کے وہ لیا، پھر اس کو میں نے ایک ڈبی میں اس دھاگے کو رکھا، تو وہ ایک ہمارے تھے جانے والے میرے ساتھ تھے، ان کو بڑا پسند آیا، وہ لے گئے۔ پھر میرے ایک عزیز ہے، ان کے پاس ایک غلاف کعبہ آیا، تو انہوں نے سائڈ سے وہ دھاگے کاٹے، فریم بنانا تھا، تو میں کہا یہ دھاگے مجھے دے دینا، تو انہیں وہ دھاگے مجھے دیے، تو میں جس دوست کو دکھاتا گیا تو وہ آخر میں پھر میرے پاس زیرو ہو گئے، ختم ہو گئے۔ پھر میں ان کے گھر میں گیا، پھر ان کی منتیں کی، میں کہا تھوڑے سے مجھے دھاگے اور دے دیں، تو انہوں نے دیے، تو پھر میں نے سب سے پہلے اس کی پلاسٹک کوٹنگ کرائی، پھر اس کا فریم کرایا، تو آج وہ فریم میرے پاس ہے۔ یہ تقریباً 10 سے 15 سال پرانی اس بات ہے کہ سب سے پہلے یہ فریم میرے پاس آیا، تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے پاس آنا شروع ہوئی۔ پھر یہ الماری ایک میں نے بنائی، تو میرا دوست ہے تو وہ کہتا تھا بس ایک دو چیزیں تو نے الماری اتنی بڑی بنوا لی ہے، تو میں نے کہا اللہ پاک دیں گے، تو پھر اللہ پاک نے دینا شروع کیے۔ تو ایسا بھی ہے کہ ایک دن میں سلیم بھائی مجھے تقریباً 10 سے اوپر تبرکات حاصل ہوئے ہیں، تو اب اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید موئے مبارک ہے، یہ چند گننے میں لوگ ہیں ان کے پاس ہے، زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور صحابہ کے موئے مبارک ہیں، خلفائے راشدین کے ہیں، امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ہیں، چاروں اماموں کے ہیں، تو ان کے موئے مبارک ہے، اور کافی بزرگان دین کے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سر اور داڑھی کے دونوں بال ہیں، تو آپ کے سامنے اتنا اللہ پاک نے نواز دیا ہے۔ حفیظ بھائی، یہ بتائیں کہ مطلب جو آج کل کے نوجوان ہیں ان میں زیادہ تر شوق ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں گاڑیوں کا شوق رکھتے ہیں، وہ موبائلز کا شوق رکھتے ہیں، وہ پیسہ بنانے کا شوق رکھتے ہیں، قسم قسم کے شوق ہے۔ آپ کو یہ والا شوق کیسے پیدا ہوا؟ اصل میں ہمارا جو گھرانہ ہے، میرے پردادا دادا والد صاحب یہ مسجد کے خادم ہیں، یعنی ہماری ایک جو لڑی دیکھی جائے نا وہ خادموں کی ایک آئی ہے، مسجد کے خادم جو سے، تو میرے والد صاحب ابھی بھی مسجد کے خادم ہیں، تو پھر میری جو سے اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ علماء کے ساتھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا جو نکاح ہے وہ خانہ کعبہ کے جو امام ہیں، ان کے جو استاد ہیں، انہوں نے میرا نکاح پڑھایا ہے، تو میری خود جو سے بیعت تھا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان سے بیعت تھا، اور پیر صاحب کے ساتھ پیر اقبال قریشی صاحب، ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ سفر رہے ہیں، ان کی وجہ سے میں بہت زیادہ بزرگوں سے ملا ہوں، مسجد نبی کے امام صاحب سے ملا ہوں، اور عطا کے متولی جو سے اس ٹائم خانہ کعبہ کے عبدالرحمن الشیوی صاحب، وہ پاکستان میں آئے، ان کی عیادت کے لیے بھی سبھی، پھر ہمارے ایک میریڈ ہوٹل میں پروگرام ہوا، تو ان کے ہاتھوں سے مجھے ایک میری بہت بڑی سعادت ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ایک مجھے شیلڈ دی گئی ہے، تو ان سے مصافحہ کیا ہے، ملا ہوں، ایک صحابی رسول کے اولاد میں سے جن کے پاس یہ 111واں نمبر پہ ہیں، جن کے پاس یہ خانہ کعبہ کی
चाबी चाली है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक सादत थी। फिर मस्जिद नबी के इमाम आए, तशरीफ़ लेके आए पाकिस्तान में, फिर उनके साथ खाना खाने की सादत हासिल हुई। तो मुझे बेशुमार बुज़ुर्गों के साथ मेरा रहना है, बस वालिदैन की और इन बुज़ुर्गों की दुआओं की वजह से मैं इस रास्ते में हूँ। वाकई जिस जगह पे मैं रहता हूँ शेर ज़मान कॉलोनी, एक नाम बहुत बड़ा है। फिर वहाँ पे हाई लेवल के लोग हैं, लोगों का उधर मुश्किल है गुजारा। तो बस मेरा अल्लाह पाक ने ध्यान इन चीज़ों की तरफ लगा दिया। फिर मेरा जितना जो भी एक पैसा जमा करता है ये वो उन फ्रेमों में, यानी एक अच्छी से अच्छे करता है यार, अच्छा से अच्छा फ्रेम लेके वो अच्छी इस चीज़ को रखूँ। तो मेरा अपने बस में होता है यकीन जाने कि इनकी ये डब्बियाँ, ये जिसमें फ्रेम है, ये सोने चांदी के मैं बनाता। एक इतनी मेरी इसमें है और इनके लिए एक बहुत बड़ा एक हाल बनाता। ये जगह ये इसके लिए नहीं है, लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने अब घर दिया। ये कमरा इसके लिए मैंने मखसूस किया, यहाँ पे नमाज भी पढ़ता हूँ, अपना अल्लाह का शुक्र अदा भी इस जगह पे बैठ के करता हूँ कि इतना है मेरे पास। एक ये वक्त था कि मेरे एक दोस्त, उनके पास खाना काबा के अंदर जो झाड़ू देते उसका एक तिनका था। यकीन जाने कि कई दफ़ा जाता था उसके पास सिर्फ चूमने के लिए। तो अल्लाह पाक ने फिर हमें उस चीज़ से भी नवाजा। फिर खाना काबा के अंदर जो लगी है पत्थर है, वो खाना काबा के अंदर का पत्थर है मेरे पास। खाना काबा के नीचे फ़र्श का पत्थर है, ठीक है, मस्जिद नबी के छत के ऊपर का पत्थर है। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर मुबारक के पत्थर है मेरे पास, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर मुबारक का सिक्का है। तो इस तरह अल्लाह पाक ने फिर काफ़ी नवाजते गए हैं। तो ये एक मार्बल है, इसके ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके दोनों साइड भी लिखा हुआ है। तो ये हम काम कर रहे थे, तकरीबन 10-12 लड़के थे, तो वो मार्बल उठा के रख रहे थे। तो सब के हाथों से मैं सबसे आखिर में खड़ा था, मेरे पास आया तो मैंने ये साहब से मांगा, मैं कहा कि ये मार्बल का पीस मुझे चाहिए। उन्होंने कहा ले जाना। जब मैं लड़कों को दिखाया, बाद में कोई मुझे कहा यार ये 20,000 ले लो, कोई इतने ले लो कि मुझे दे दो ना। तो मैं कहा यार सब के हाथों से होता हुआ ये मेरे पास आया है। तो इसको फिर मैं लेके आया, इसका फ्रेम बनवाया, इसको रखा। तो अब देखें कि शौक ये है यहाँ पे, अब मक्का मदीना के जो कबूतरों के पर हैं वो भी यहाँ पे महफूज हैं। खाना काबा में जो इस टाइम पानी का ज़मज़म के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है कूलरों में, उन कूलरों का जो नलका टूटी जिसको, वो भी यहाँ पे महफूज है। तो हमारा एक शौक़ ये है कि हम तो वहाँ की जो सी खाक मुबारक है मक्का मदीना की, उसको भी बोसा देते हैं, उसको चूम के रखने के लिए। तो इसके अलावा औलिया कराम का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे कि हम इन औलिया पाक से इनकार नहीं, हमारा बेशुमार इसमें औलिया कराम की चीज़ें हैं, ठीक है। और गाज़ी मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनकी कब्र मुबारक की खाक है, गाज़ी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह की उनकी कब्र की खाक मुबारक है। तो इस तरह औलिया बुज़ुर्गों के और सहाबा के, अम्बिया के बेशुमार इसमें ना चीज़ें बस तोहफे आते गए हैं, तो रखते गए हम। अच्छा हफीज़ भाई, ये बताएं कि आपकी अप्रोच कैसे हो जाती है? आपको कोई बताता है कि फ़लानी जगह पे वो चीज़ पड़ी हुई है, या आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं? सलीम भाई, ये अल्लाह पाक की कोई ऐसी मेहरबानी है कि मेरी अप्रोच नहीं है, क्योंकि मेरा एक होता है ना कि या तो मैं हाई लेवल की तालीम की हो या पैसा हो, हर बंदे तक पहुँच जाऊँ। इसका मुझे यकीन नहीं आता, ख़ुद भी इसका मुझे जवाब नहीं मिला कि वहाँ तक कैसे पहुँच जाता हूँ, ठीक है। तो बस अल्लाह की ज़ात है कि अल्लाह अपने बंदों को वहाँ पे ले जाता है। एक तलब बड़ी एक अहमियत रखती है, तलब हो तो मिल ही जाती है चीज़। तो तलब की वजह से मैं पहुँचा हूँ उधर तक। तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें ये फ़ज़ाइल माल फ़ज़ाइल सगाली के इनकी कमीज़ मुबारक का हिस्सा ये इंडिया से मेरे लिए है। मौलाना यूनुस पालनपुरी साहब है जिन्हें बिखरे मोती लिखे हैं, उनकी टोपी मुबारक है। हमारे बहुत बड़े तबलीग जमात के बुज़ुर्ग हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उन्होंने अपने हाथों से आपको दी थी या आपने कैसे हासिल करी? ये इनके साहबजादे ने मेरे लिए वहाँ से स्पेशल भेजी हैं। उनके पास ये मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह की कमीज़ का हिस्सा मुबारक था, तो ये उन्होंने तोहफे में मुझे दिया। और ये मौलाना यूनुस पालनपुरी साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने अपने वाले साहब की ये टोपी मेरे लिए भेजी है। और जो सी हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के, इनकी जो टोपी है ये इनकी जो खिदमत में थे, तो मौलाना साहब उनके भतीजे ने ये मुझे दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उसको अपनी एक रखा है फ्रेम करा के हिफाजत के लिए कि एक बुज़ुर्गों की ऐसी चीज़ हमारे पास। आपके पास हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3-4 अशिया पड़ी हुई है, जिनमें मुँह मुबारक है और बाकी कुछ चीज़ें, तो ये आपने कैसे हासिल कर ली? ये सलीम भाई, एक हमारे हाजी साहब है, उनके पास हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक हैं। तो बहुत तलब थी कि मोए मुबारक मिले, तो उन्होंने कहा जी मैं आपको दे दूँगा। तो यकीन जाने जब उन्होंने कहा ना दे दूँगा, तकरीबन 3 दिन मुझे नींद नहीं आई कि किस टाइम वो
پورا پھر میں ان کے پاس جاتا رہا, ان کی منتیں کرتا رہا, تو انہوں نے پھر وہ موئے مبارک مجھے دیا. پھر انہوں نے کہا جی اس کو رکھو گے کس طرح؟ میں کہا مجھے تو اس کا طریقہ کوئی نہیں پتہ کہ رکھتے کس طرح کیا. پھر انہوں نے وہ باکس مجھے اس کا کہا جی اس طرح ایک باکس بنواؤ, اولی لگاؤ, اس پہ یہ ساری چیزیں خوشبو وغیرہ ڈالو, تو پھر میں آپ کو دوں گا جب آپ اس کی حفاظت کے لائق ہو. تو الحمدللہ لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, باوضو اس کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, احترام کرتے ہیں, ٹوپی پہن کے درود شریف پڑھتے ہوئے اس کی زیارت کرتے ہیں, کیونکہ بغیر وضو یہ چیزیں ٹھہرتی نہیں. موئے مبارک ہے کہ یہ چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کے ساتھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے, ٹھیک ہے, فرشتے اس کی حفاظت میں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک ہے, اسے میرے پاس پڑھنے میں یہ سیالکوٹ سے ان بزرگوں کو ملے ہیں تحفے میں, تو ان بزرگوں نے پھر مجھے اس کا نا تھوڑا بہت حصہ مجھے اس سے نوازا ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک کی بڑی نوازش. ہمیں تو ایک دھاگا بھی مل جائے تو ہم اس پہ شکر الحمدللہ کرتے ہیں. تو یقین جانے کہ صبح اٹھتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے, ان کا بوسہ لے کے, تو پھر اپنے کام کا استقبال کرتے ہیں, چلتے ہیں اس کام کی طرف. اچھا ناظرین کرام, کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں, مطلب ہے جن کے پاس موئے مبارک ہوتا ہے یا باقی چیزیں ہوتی ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصلی نہیں ہے, یہ صرف یہ ہے وہ ہے, اس قسم کی باتیں بھی آتی ہیں. آج ہم حفیظ بھائی سے پوچھتے ہیں. حفیظ بھائی یہ بتائیے کہ اس کے بارے میں مطلب ہے سچائی آپ لوگوں کو کس طرح ڈکلیئر کریں گے کہ یہ واقعی یہی ہے؟ سلیم بھائی دیکھیں, میرا ایک اپنا ایمان اس چیز کا ہے کہ دیکھیں ایک مسلمان بندہ آپ کو دے رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ہے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی عدیے کے وہ آپ کو دے رہا ہے, تو آپ نے لے لیا, آپ نے عقیدت محبت وہی رکھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک سے رکھنی چاہیے, آپ کو ثواب وہی ملے گا. اب اس بندے نے آگے سے ہیرا پھیری کی کہ نہیں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی دنیا بھی خراب ہوئی اور آخرت بھی خراب ہوئی. اچھا موئے مبارک میں آپ کوئی چینجز دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ بڑھتے ہیں بال, اور باقاعدہ اس کی پرورش ہوتی ہے, باقاعدہ زندہ بال ہوتے ہیں وہ, تو اس میں آپ تو بہت قریب سے اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اس کو روزانہ دیکھتے بھی ہیں, تو کیا اس میں کوئی چینجز آتی ہیں اس میں؟ سلیم بھائی میرے دوستوں نے بتایا تھا کہ درود شریف پڑھے نا تو موئے مبارک جھومتے ہیں, تو اتنے اچھے کمرے میں اور وضو کے حالت میں بیٹھا ہوں, میں نے اس چیز کو یقین میں نہیں لے کے آیا. میں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ جھومتے ہیں. 25ویں رمضان تھی, والدہ والے ذکر اپنا کر رہے تھے, باہر بیٹھے, میں اندر کمرے میں اس کو رکھا اور درود شریف آنکھیں بند کر کے نا شروع کر دی. تو اللہ جانتا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 منٹ بعد میں نے آنکھ کھولی تو وہ بالکل موئے مبارک جھوم رہے تھے, ٹھیک ہے. پھر میں نے اپنی والدہ کو بلایا, والد کو, میں کہا درود شریف پڑھتے رہے, درود شریف بغیر, تو وہ درود شریف اپنا پڑھتے رہے, تو انہوں نے بھی اس چیز کو زیارت کی اور دیکھا ہے. تو الحمدللہ میں نے موئے مبارک کے جو سامنے باکس میں آپ کو دکھاتے ہیں اس میں نے چھوٹے سے لگائے تھے, تو اب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بڑھ چکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل موئے مبارک کی یہی ہے کہ وہ بڑھتے ہیں, گرو بھی کرتے ہیں اور بڑھتے بھی ہیں, اور باوضو درود شریف ان کے پاس پڑھا جائے تو وہ جھومتے بھی ہیں اپنا اس میں. تو اس میں کوئی شک نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے, میں اس چیز پہ نہیں کرتا تھا, ایک نیا ان کا اس چیز پہ پڑھا تھا, موئے مبارک ملے تھے, نہیں اس چیز پہ تھا کہ جھومتے بھی ہیں اس طرح درود شریف سے, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز خود دیکھی ہے. اچھا ماشاءاللہ, بہت بہترین بات. اور حفیظ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ تو آپ کا بہت خرچہ بھی آیا ہوگا, تو خود سے افورڈ کر رہے ہیں یا لوگوں کی مدد کوئی آ رہی ہے, یا کس طرح مطلب ہے اس کو آپ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ چھوٹے سے ایک جاب کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو خود اس میں نہ افورڈ کا, تو یعنی کہ ایک منتھ میں 2-3 فریم بنا لیے, نیکسٹ منتھ میں اس طرح بنا لیے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ دوست بھی بے شمار ہیں, کافی ان چیزوں سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن آج تک کسی سے ان چیزوں کے یا اس چیزوں کے لیے کسی سے میں نے پیسے نہیں لیے. اچھا کوئی ایسا آپ کو فیل ہوا ہو کہ میں تبرک کے لیے جا رہا ہوں, میں کسی بزرگ کی اس چیز کے لیے جا رہا ہوں جو ان کے استعمال میں رہی ہے, یا کسی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ایسی چیز ہو جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہو, اور آپ نے محسوس کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ میری خصوصی مدد کر رہے ہیں؟ سلیم بھائی میں اپنے آپ کو نا یقین جانے کہ بہت بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لین پاک 1 منتھ تک میرے گھر میں رہا, ٹھیک ہے. آل بیت کا گھرانے کا پیالہ وہ بھی اسی طرح اتنا ہی میرے گھر میں رہا. تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی یہ چیزیں موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, میں نے ان کو ان اونٹوں سے بہت بوسے دیے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ پہلی دفعہ جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو بوسہ دیا تھا تو میں آنکھیں نہیں کھول پایا. جیسے وہ میرے اونٹوں کے ساتھ لگے ہیں تو میرے جسم میں پورا سب کرنٹ نکل جاتا پاؤں سے. یہ میری پوزیشن تھی,
تو میں واقعی اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت بوسے دیے ہیں ان چیزوں کو، اور واقعی لوگ لائنوں میں لگ کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے سکون سے بیٹھ کے ان چیزوں کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت محبت سے ساتھ شاید پتہ نہیں کیا طلب تھی اللہ پاک نے وہ دیکھی اور یہ چیزیں میرے تک آئیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا لین پاک وہ بھی میرے پاس پڑا رہا، تو وقت کسی کی ماننے تھے، بس میرے گھر میں اتنے دن وہ رہے، تو یہ ہے کہ میں نے خوب ان سے نا یہ ثواب اس میں دیکھ لیا۔ اچھا، آپ نے اب تک کتنی اشیاء جمع کی ہے؟ ہم نے ویڈیو بنا لی ہے، لیکن ناظرین کو ہم تھوڑا سا یہ بھی وضاحت کرتے چلیں کہ آپ کے پاس کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک آپ نے بس حاصل کر لی ہے، اس طرح مطلب تعداد کے لحاظ سے آپ کیا کہیں؟ میں نے تقریباً ان کا کاؤنٹ کیا ہوا، لیکن 420 کے لگ بھگ ہیں یہ میرے پاس۔ اچھا، 420 میں صحابہ کرام رضی اللہ کے کتنے ہیں اور باقی بزرگان دین کے کتنے؟ سارے اسی طرح مختلف، جتنا یہ لگے ہوئے نا اسی طرح میں نے ان کی کاؤنٹنگ کی ہے۔ اچھا، بزرگوں کا میرے پاس بہت کم ہے، تو زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے یا خانہ کعبہ کے مختلف ہو گئے، خانہ کعبہ کی صفائی کے کپڑا ہے، غسل کا جو سا کپڑا ہے، ٹھیک ہے، اندر کا غلاف ہے، باہر کا غلاف ہے، پھر مجھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارک کے اندر کا غلاف، ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جالی روزے کی جو جالیاں ہیں ان کی صفائی والا کپڑا، اس طرح یہ مختلف آ جاتی ہے میرے پاس۔ آپ کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنی آپ کے پاس اشیاء پڑی ہوئی ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کے کافی، صحابہ رضی اللہ عنہ کے بال مبارک ہیں میرے پاس، پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کے جو روزوں کے غلاف ہیں۔ اچھا، کون کون سے صحابہ وہ بھی بتاتے جائیں۔ جو پڑے ہوئے میرے پاس ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا موئے مبارک پڑا ہے، امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کا موئے مبارک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موئے مبارک ہے، حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہ کا موئے مبارک ہے، اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا موئے مبارک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، ان کے موئے مبارک ہیں میرے پاس۔ اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کے امام شریف ہے، یہ لگے ہوئے ہیں، ان کے پیس ہیں میرے پاس، اور اس کے علاوہ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کے جو روزوں کے غلاف ہیں، ٹھیک ہے، وہ میرے پاس ادھر موجود ہے اس ٹائم۔ اور باقی آپ کے پاس میں دیکھ رہا تھا کچھ پتھر بھی پڑے ہوئے تھے سنگ مرمر کے، وہ ان کے زیارتوں کے ہیں؟ یہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کا ہے، رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا ہے، اس طرح مختلف مساجد کے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کے زیارات کے ہیں، اس طرح مختلف اس میں ہیں میرے پاس۔ اچھا حفیظ بھائی، آپ اس کو مزید آگے لے کے جا رہے ہیں یا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ سفر ہو گئے ہیں، یا شوق ابھی تک جوان ہے؟ نہیں، شوق تو نہیں ختم ہوتا جی، ہمارے بس میں نہیں۔ میں آپ کو پہلے بتایا کہ میں ایک ایک چیز جو سی نا سونے کا اور چاندی کا ان کا فریم بناؤں اور اس میں رکھوں، تو شوق نہیں ختم ہوتا سلیم بھائی۔ شوق، آپ کو کسی چیز کا بھی شوق ہو نا تو وہ شوق ختم نہیں ہوتا، تو میرا تو یہ ہے کہ اس کو بڑا ایک حال بناؤں، کیونکہ کافی چیزیں ابھی اس طرح کے بند پڑی ہیں۔ یہی میں پوچھنے والا تھا کہ آپ کو آگے خواب کیا ہے آپ کا، کہ آپ کو کتنا اس کو بڑا بنائے، کتنا بڑا میوزیم بنائے جس میں لوگ آئیں اس کو دیکھیں؟ سلیم بھائی، میں نے ابھی یہ کیجیے صرف چند ایک دوست ہیں جن کو یہ میرے تبرکات کا پتہ ہے، کیونکہ میں نے ایک اپنے ذاتی شوق کے لیے، بجائے نہ کسی سے پیسے کے لیے یا کسی اپنے آپ کو مشہور کے لیے، اس چیز کے لیے میں نہیں ہے، صرف یہ میرے چند ایک دوست ہیں، وہ بھی گنے ہوئے بہت قریبی، اور آتا کہ ہمارے فیملی کے ایسے بعض لوگ ہیں نہیں ان کو پتہ کہ اتنے ہیں تبرکات، تو یہ سے میں نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہیں، کیونکہ ان سے میں بس خود سے دیکھتا ہوں، اس سے خوش ہوتا ہوں ایسی چیزیں رکھ کے، ٹھیک ہے، بجائے آدمی وہ فخر محسوس کرے جی ایک شہرت لے کے آئے جی، اس پہ غرور آ جاتا ہے، تو میں اس چیزوں سے سب سے ہٹ کے اپنا ایک خود اس میں لگاؤں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، اگر ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی یہ خواہش کرنا چاہے کہ میں آ کے ان اشیاء کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کیا اجازت دیں گے؟ جی سلیم بھائی، دیکھیں ہر ایک کا حق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہونا بھی چاہیے، جہاں پہ دیکھے ہم وہ چیزیں نہیں دیکھ پائے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو نہیں دیکھ پائے، لیکن ہم جو ان کے استعمال میں چیزیں رہی ہم ان کی تو زیارت کر سکتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا بھی ثواب ہے، میرے نزدیک ان چیزوں کو بھی دیکھنا، چومنا ثواب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے استعمال میں رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی دیکھیں دنیا میں بعض لوگ آپ کو اچھے بھی ملیں گے جو عقیدت والے ہوں گے، بعض اعتراض والے بھی ملیں گے، تو ہم ضروری نہیں سمجھتے کہ ہر ایک کے اعتراض کا جواب دیا جائے، ہمارا مقصد جو ہے آگے بڑھنا ہے، ہم نے پیچھے نہیں دیکھنا کہ پیچھے لوگ کس چیز کو چھوڑ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ایک چیز ملی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ملی ہے، ایک مسلمان سے ملی ہے، ہمارا الحمدللہ اس چیز پہ ایمان ہے کہ واقعی یہ چیز اصل ہے، اب نہیں تھی یہ وہ بندہ جانتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت وہ اللہ کی اس کے ذمہ ہے، لیکن ہمیں ایک مسلمان سے ایک چیز مل رہی ہے، ٹھیک ہے، قریش گھرانے سے مجھے ملی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا اس پہ عقیدت ہے کہ واقعی یہ اصل ہے۔
बहुत ज़बरदस्त बात की। हफीज़ भाई कोई पैगाम देना चाहें? बस इख्तलाफ ख़त्म होना चाहिए, इसलिए भाई सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, कि हमारा जो सा माशरा इस टाइम जो सा ना, अपने आप को हम लोग नहीं देखते, दूसरे की तरफ उंगली उठाना हमने बहुत आसान समझ लिया है। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि उंगली एक उठाते हैं तो बाकी देखे अपनी तरफ आ रही होती है, तो पहले इंसान अपने आप को संवार ले, तो दूसरे को ना संवारे, अपने आप को संवार लेना कि मैं ठीक हो जाऊँ, तो यकीन जाने उसको दूसरा बंदा भी खुद ठीक लगेगा। ठीक है, अगर मैं देखूंगा ना कि दूसरे बंदे में खामियां निकालूंगा कि मैं ठीक हूँ, तो वो सारी ज़िंदगी ये ठीक नहीं हो पाएगा। पहले सबसे पहले अपने पे मेहनत है कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं अपने आप को कुछ बना लूँ। ठीक है, मैं तो दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए। जब अल्लाह को पसंद आ जाए तो सारी चीज़ें, सब मसले हल हो जाएंगे। जी नाज़रीन कराम, जिस तरह आपने अब्दुल हफीज़ साहब की बातें सुनी, ये जो कुछ कर रहा है, जहाँ जहाँ से ये चीज़ें पैदा कर रहा है, अपनी तनख्वाह में से पैसे खर्च करके अपना शौक़ पूरा कर रहा है, मुल्कों की सफ़र करके वहाँ से अशिया पैदा कर रहा है। अब इसमें जो जहाँ तक इतराज़ात की बात है, लोग इतराज़ करते हैं ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, ये जाली होगी, ये कि हफीज़ साहब ना तो अपना, जिस तरह उनकी बातें आपने सुनी, ना तो वो ये नाम के लिए कर रहे हैं, ना नाम, क्योंकि उनके मुताबिक अभी तक उनके रिश्तेदारों को भी पता नहीं है, कुछ में से कुछ दोस्तों को ही पता है कि मैं ये अशिया इकट्ठी कर रहा हूँ। तो ना तो वो इससे पैसे कमा रहे हैं, ना कोई शोहरत की तलब है उसको, अपने शौक़ की खातिर ये बेपनाह पैसे खर्च कर रहा है, अपने बच्चों का पेट काट के ये अशिया लेके आ रहा है और बहुत महंगे महंगे फ्रेम बना के इसके लिए ला रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जो लोग इतराज़ कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आजकल के माशरे में जहाँ तक नौजवानों को आप देखते हैं कि पता नहीं टिक टॉकर्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो बन गए, क्या क्या शौक़ उन्होंने पाल रखे हैं। इस दौर में अगर एक नौजवान इस तरह का खूबसूरत काम कर रहा है और इस तरह का वो भाग दौड़ करके अपना पसीना, अपना पैसा ज़ाया करके इन तबर्रुकात को जमा कर रहा है और इस्लाम को आगे लेके आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है और हम सबको मिलकर उसको दाद देनी चाहिए। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सरकार के पढ़ता हूँ मैं, बस इसी नाम से घर में मेरे रौनक होगी। नाते सरकार या वल